اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جو سیرت مبارک ہے اس کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگا کہ سب سے زیادہ مخالفت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے قبیلے نے، قبیلہ قریش نے کی ہے، آپ کے جو گھر کے افراد تھے۔ اسی طرح باقی جو داعیان دین ہیں وہ جس وقت کوئی دعوت لے کر اٹھتے ہیں اور بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے قانون کی، اقامت دین کی بات کرتے ہیں، دین کو تخت کے اوپر لانے کی بات کرتے ہیں، ان کی بھی مخالفت ہوتی ہے، انقلاب کی بات کرتے ہیں۔ اس حوالے سے ان وکٹمز میں سے میں بھی ہوں، متاثرین میں سے۔ مجھے بھی اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے قریب لوگوں سے بہت سارے شکوے شکایتیں ہیں۔ بہرحال میری ایک ڈیوٹی ہے، میں اس ڈیوٹی کو نبھاؤں گا اچھے طریقے سے، چونکہ دین دعوت کا نام ہے۔ ہم دعوت دیں گے جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کس انداز کے اندر آپ نے دعوت دینی ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ فرعون کے پاس جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون جا رہے تھے تو کیا فرماتا؟ فقولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی فذکر ان نفعت الذکریٰ۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ دعوت کو اسلوب ہمیں سمجھاتی ہیں کہ کس طرح آپ نے لوگوں کو کس طرح دعوت دینی ہے۔ تو اس انداز کے اندر میں اپنی دعوت جس طرح آپ لوگوں کے سامنے جو کچھ میرا کام ہے آپ لوگوں کے سامنے میں کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ میرے پاس ایک یہی پلیٹ فارم ہے، میرے والد گرامی کی یہ مسجد ہے، اس کے اندر میں صدا بلند کرتے رہتا ہوں، آپ بھی سن لیتے ہیں اور باقی لوگوں تک بھی پہنچ ہی جاتی ہے۔ چلو اس طرح ہزاروں لاکھوں نہ صحیح لیکن سینکڑوں ہی صحیح لیکن پہنچ جاتی ہے اللہ پاک کے فضل و کرم سے۔ میرے جتنے بھی رشتہ دار ہیں، قریب ہیں یا بعید کے ہیں، میں ان سب سے سخت مایوس ہوں کہ انہوں نے پوری زندگی مخالفتی کی ہے، پوری زندگی انہوں نے بخیلیاں، بدنیتیاں، حسد، اسی کے اندر وہ مبتلا رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی وجہ ہے ان کی ناکامی کی، اور یہی وجہ ہے کہ وہ دین اور دنیا کسی بھی فیلڈ کے اندر وہ آگے نہیں جا سکے۔ بس اسی طرح اپنے تکبر کے اندر مبتلا رہنا، اسی طرح سڑی سڑی باتیں کرنا۔ آپ لوگ ایمانداری سے بتائیں کہ اس مسجد کے اندر بدھ والے دن درس حدیث ہوتا ہے، جمعرات والے دن، آج جمعرات ہے، آپ نے درس قرآن سنا ہے، کیا ان کا حق نہیں بنتا تھا کہ یہاں پر آتے درس سنتے، اس کی نشر و اشاعت کے اندر ہمارے ساتھ ہاتھ بٹاتے؟ میں ان کو یہ تو نہیں کہتا کہ آپ آ کر ہمیں چندے دیں، یا مجھے کپڑوں کی ضرورت ہے، جوتوں کی ضرورت ہے، کچھ خوشبو چاہیے مجھے، کچھ اس طرح کوئی بات ہے؟ اس طرح تو کوئی بات بھی نہیں ہے نا۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اس کے اندر کیا ایک ڈیجیٹل وہ تعاون ہوتا ہے آپ کرتے ہیں دعوت کو پھیلانے میں۔ جس طرح آپ کسی کی کوئی گفتگو سنتے ہیں، کوئی نیوز سنتے ہیں، آپ اس کو آگے شیئر کر دیتے ہیں، آپ کو اچھی لگتی ہے تو۔ لیکن کسی میدان کے اندر ان لوگوں نے، ہمارے رشتہ داروں نے ہمارے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعاون نہیں کیا۔ رشتہ دار دیکھیں دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں نسبی اور ایک ہوتے ہیں سسرالی۔ سسرالی جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان سے تو کسی قسم کا گلہ بھی نہیں ہے، اور وہ ہر شخص کے قریب بھی نہیں ہوتے۔ میرے جو سسرالی رشتہ دار ہیں جتنے بھی ہیں، جہاں تک بستے ہیں، میرا انہوں نے انتہائی احترام کیا ہے، ہمیشہ مجھے جب بھی ملیں اعلیٰ اخلاق کے ساتھ، اعلیٰ کردار کے ساتھ، اور ان کا کردار بھی اعلیٰ ہے، ان کا اخلاق بھی اعلیٰ ہے، ہمیشہ محبت سے مجھے پیش آئے ہیں۔ تو یہ میں ذکر ان کا نہیں کر رہا، آپ کو میں پہلے بتاؤں، رشتہ داروں سے مراد یہی نسبی رشتہ دار، چاچو، ماموں، پھوپھیاں، ان کی اولادیں، دور دراز کے رشتہ دار، والد صاحب کے کزن، ان کے آگے بیٹے بیٹیاں، ان سب کی بات میں کر رہا ہوں۔ تو ان لوگوں سے میں مایوس ہوں، سخت قسم کا مایوس ہوں کہ، اور ان سے میں ناراض بھی ہوں۔ دیکھیں بندہ موت فوت کی چیز ہے، کل یہ پھر اس طرح ہے کہ جس وقت کچھ انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو پھر یہ جھوٹ موٹ کا، منافقت کا وہ اس طرح کرتے ہیں کہ عورتیں سفید کپڑے پہن لیتی ہیں، اور جو مرد ہوتے ہیں تو وہ پوری زندگی اگر انہوں نے ٹوپی نہیں بھی رکھی ہوتی تو وہ ٹوپی پہن کے اور بوتھا اٹھا کے آ جاتے ہیں۔ میں تو صاف طور کے اوپر کہتا ہوں مجھے کسی کی ضرورت بھی نہیں ہے، میرا کوئی بھی رشتہ دار ہے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں مر جاؤں آپ کو اللہ تعالیٰ کے میں واسطہ دیتا ہوں، اس گھر کے اندر، خدا کے گھر کے اندر بیٹھا ہوا آپ لوگوں کے سامنے کہ یہ جنازے کے اندر بھی نہ آئیں، نہ آئیں بالکل۔ دنیا کے اندر آپ کسی کام کے نہیں آئے، مجھے کسی بھی میدان کے اندر، مجھے آخرت کا سفر بھی میرا، آج بھی اللہ کی قسم اس گھر کے اندر میں بیٹھا ہوں، میری یہی خواہش ہے کہ نام کا بھی کوئی رشتہ دار ہے وہ جنازے کو ہاتھ نہ لگائے، بس غیر جو لوگ ہیں، غیر 2 4 5 آدمی دفن کر دیں مجھے بس۔ صحابہ پاک کے اکثر جو میں نے سیرت پڑھی ہے ان کے جنازے کے اندر اسی طرح تھوڑے افراد تھے، چند افراد تھے، اور صحابیات کا بھی، صحابہ پاک کا بھی، ازواج مطہرات کا بھی دفن کر دیا کرتے تھے۔ وہ جو آپ پوچھتے ہوتے ہیں نا، کبھی پہلے بھی میں نے اس کے اوپر بات کی ہے
کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ بڑے جو جنازے ہوتے ہیں یہ حقانیت کی دلیل ہوتے ہیں، تو مطلقاً جنازے بڑے حقانیت کی دلیل نہیں ہوتے۔ دیکھیں بڑے انگریز جو ہے نا، انگریز غیر مسلم عیسائی یہودی، وہ بھی دنیا سے گئے ہیں، تو ان کی آخری رسومات کے اندر بھی ہزاروں لوگ شریک ہوئے ہیں۔ برطانیہ کی لیڈی ڈیانا آپ دیکھ لیں، اسی طریقے سے باقی شہزادیوں کے جنازے آپ دیکھیں، آخری جو رسومات ہوتی ہیں وہ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا ہزاروں لوگ اس طرح کہ ان کی آخری رسومات کے اندر شریک ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں کے بڑے جنازے ہوتے ہیں، تو بڑے جنازے مطلقاً حقانیت کی دلیل نہیں ہوتے۔ ہاں ان لوگوں کے بڑے جنازے حقانیت کی دلیل ہوتے ہیں جو باطل کے مقابل کھڑے ہوتے ہیں۔ جس طرح حضرت امام احمد ابن حنبل کا قول مشہور ہے نا، کوٹ کیا جاتا ہے کہ ہمارے جنازے ہمارے فیصلہ کریں گے، تو وہ ان لوگوں کا جو باطل قوت کے مقابل کھڑے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک عالم دین ہے، وہ کھڑا ہوتا ہے حکومت کے خلاف، وہ ٹکر لیتا ہے کہ یہ سودی نظام ہے، یہ باطل نظام ہے، اور حکومت اس طرح کرتی ہے کہ اس کے مد مقابل آ جاتی ہے، حکومت اس کے مد مقابل آ جاتی ہے، اس کو لتاڑنے کی کوشش کرتی ہے، اس کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتی ہے، خریدنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو ایسا جو شخص ہوتا ہے نا، باطل قوت کے مد مقابل کھڑا ہوتا ہے، تو اس کا اگر جنازہ بڑھا ہو تو وہ بلا شبہ حقانیت کی دلیل ہوتی ہے، اس کی سچائی کی دلیل ہوتی ہے۔ اب اس بات کو آپ سمجھ، مطلقاً بڑے جنازے حقانیت کی دلیل نہیں ہوتے، اس شخص کا جنازہ حقانیت کی دلیل ہے بڑا ہونا کہ جو باطل قوت کے مقابلے کے اندر آتا ہے، جس کے اوپر بلیم لگتے ہیں، وہ ٹکر لیتا ہے، ظالمانہ نظام سے ٹکر لیتا ہے، اللہ رسول کی خاطر وہ کھڑا ہوتا ہے۔ تو اللہ رسول کی خاطر کوئی لوگ بھی کھڑے، حضور پاک کے عشق کے اندر، حضور کی دین کی خاطر، حضور کی ناموس کی خاطر، حضور کی آل کی ناموس کی خاطر، اصحاب کی ناموس کی خاطر وہ کھڑے ہوئے ہیں، اور بد مذہبوں سے، بد عقیدہ لوگوں سے، اس ظالم سودی نظام سے، اس کافرانہ نظام سے انہوں نے ٹکر لیے، تو اس کے مد مقابل مقابلہ کرتے کرتے ان کو موت آئی ہے، پھر ان کا جنازہ ہوا ہے، تو وہ بڑا جنازہ حقانیت کی۔ اور یہ اس کے آپ دیکھ لیں بابا جی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ویل چیئر کے اوپر ہوتے تھے، وہ اسی طرح ہی تھا، اس ظالم نظام کے خلاف تھے۔ آپ دیکھ لیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا شان عطا فرمائی، آخری جو ان کی رسومات تھیں وہ کس طرح تھی، کتنی دنیا شریک ہوئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ ظالم ہے، ہاں بالکل ظالمانہ، چاہے یہ ہو، چاہے اس سے پچھلی ہو، چاہے اس سے پچھلی ہو، چاہے بعد میں آنے والی ہو، یہ ایک سودی چھتری تلے ایک نظام چل رہا ہے، پتہ نہیں کب ختم ہوگا۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ، میں کہتا ہوں ان کو آپس میں کچھ اتفاق کے اتحاد کی، وہ دشمن تو ہمیں ایک ایک کر کے مار ہی دے گا، مجھے اس نے الگ کر دیا، اس نے مجھ سے الگ کر دیا۔ بہرحال چلو بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ رشتہ داروں کے متعلق میں آپ کو بتا چکا ہوں، پڑوسی جو ہیں ہمارے ارد گرد رہنے والے، یعنی یہ جو مقام ہے نا میرا، ہمارا جو گاؤں ہے آبائی، اس کے ارد گرد جو ہمارے پڑوسی ہیں، ساتھ جڑے ہوئے کار ہیں، وہ بھی یہ جڑے ہوئے جتنے بھی ہیں نا، آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا، جڑے ہوئے جتنے بھی گھر ہیں، تو یہ سارے کیا ہیں، یہ بھی ہمارے ہڈیوں کے دشمن ہیں۔ کسی قسم کی ہماری اس دینی دعوت کے اندر ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، کوئی ان کو دلچسپی نہیں ہے۔ اسی طرح میں باہر جو اپنے یعنی گاؤں سے نکل کر نا، باہر کہیں پر میں نے مسجد مدرسہ تعمیر کیا ہے نا، تو وہاں پر بھی پڑوسی اسی طرح ہی ہے۔ تو یہ میں کل ہی غالباً حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زندگی پڑھ رہا تھا، اس کے اندر کسی ولی اللہ کا قول تھا پڑوسیوں کے متعلق کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ ان لوگوں کے پاس کبوتریں خریدنے کے لیے ان کے پاس ہیں، وہ ایک ناپاک شے ہوتی ہے، اس کو ورزش کرانے کے لیے ان کے پاس 2-2 لاکھ روپے کی مشینیں لانے کے لیے ان کے پاس پیسہ ہے۔ باقی دنیا کی ہر عیاشی کے لیے آج یہی زمانہ ہے۔ آپ اب کہیں نا کسی بندے کو میری امی مار رہی ہے نا، میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں، مجھے 10,000 روپے چاہیے، وہ کہیں گے نہیں ہے۔ اسی بندے کو آپ کہیں کہ یہ جگہ میں سیل کرتا ہوں اپنا جو میرا گھر ہے کروڑ روپے کا، وہ کہیں گے بات کریں ابھی میں آپ کو چیک لکھ کے دیتا ہوں، پھر ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے سب کو 12 سال تھوڑا سا عرصہ نہیں ہوتا، 2009-10 سے میری آواز جا رہی ہے، یہ تھوڑا سا عرصہ نہیں ہوتا ہے۔ تو ان کو میں نے قریب سے دیکھ لیا، یہ سارے فضول لوگ ہیں اور میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں۔ ہاں میری اپنی جو ڈیوٹی ہے وہ میں ادا کروں گا، اس طرح نہیں ہوگا کبھی بھی کہ میں اس طرح کروں کہ لوگوں کے رویے سے مایوس ہو کر اپنا کام چھوڑ دوں گا، نہیں۔ درس قرآن بھی اسی طرح ہوگا، درس حدیث پاک بھی اسی طرح ہوگا، جمعۃ المبارک کے خطبات بھی ہوں گے، سوال و جواب کی نشست بھی ہوگی، باقی لکھنا پڑھنا جو کچھ فتویٰ لکھنا ہے، سوال جواب ہے، سارے معاملات ہوتے رہیں گے۔ میری ایک جو ڈیوٹی ہے میں سمجھتا ہوتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگی ہے، اور جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا میں کرتا رہوں گا۔ کبھی انسان کی کوئی مجبوری آ جاتی ہے، چلو کوئی دنیا کے معاملات نہیں چلتے، ابھی تو چل رہے ہیں نا گھر کے اندر، چلو ہم وہ سانجا کھاتا ہے، کسی قسم کی چلو پرواہ نہیں ہے، لیکن کبھی اللہ پاک نہ کرے کوئی وقت آ جائے مشکل، تو یہ دعوت دینا مستحب ہے، اور اپنی بیوی بچوں کا رزق پیدا کرنا فرض ہے۔ ہاں بالکل، بیویوں کا نفقہ، بچوں کا آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدرت ہے، واجب کیا ہے، تو وہ تو ہر صورت کے اندر کرنا ہی کرنا ہوگا۔
تو میں اپنی ڈیوٹی ادا کروں گا. مجھے کسی قسم کی ان باتوں سے میں مایوس کبھی ہونے والا نہیں ہوں کہ یہ لوگ اس طرح کرتے ہیں. بے شک میں کہتا ہوں دیواروں کو مجھے سنانا پڑے. میرے وہ ایک دوست ہوتے ہیں زاہد واہ کینٹ کے اندر، انہوں نے مجھے ایک بڑی اچھی بات بتائی تھی. وہ کہتے ہیں حافظ صاحب آج کل اتنا پریشان نہ ہوا کریں کہ مسجد ہو، بڑے بڑے مدرسے ہوں تو بندہ پیغام دین کا. آج کل اس زمانے کے اندر سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. 12x12 کا ایک کمرہ ہو نا، ٹھیک ہے، 12x12 کا ایک کمرہ ہو نا، اور آپ کے پاس کیمرہ ہو، یہ کیم کارڈر ہو، کوئی موبائل ہو اچھے وغیرہ اچھے، تو سوشل میڈیا کے اوپر بس آپ پیغام دیتے رہیں، آپ کا پہنچتا رہے گا. تو دوسرے ایک میرے دوست ہوتے ہیں ہانگ کانگ کے اندر، ہمارے گاؤں کی ہیں. وہ یہاں پر آتے ہوتے ہیں ہانگ کانگ سے، جس وقت واپس آتے ہیں نا یہاں پر میرے پاس آتے ہوتے ہیں. انہوں نے مجھے ایک بات بتائی تھی، ظفر اقبال ان کا نام ہے. انہوں نے مجھے ایک بات بتائی تھی اور اس سے مجھے کافی حوصلہ ملا ہے. وہ کہتے ہیں آپ یہ پریشان ہوتے رہتے ہیں، ہماری کوئی ڈیوٹی تو نہیں، ہم ان کے نوکر تو نہیں ہیں کہ مسجد کے اندر تمہیں گیزر بھی لگوا کے دیں، مسجد کے اندر تمہیں ہم فریج رکھ کے دیں، یہ کریں وہ کریں، 2 منزلہ عمارت تمہیں بنا کے دیں، قالینوں کو بندوبست کریں. نوکر نہیں ہے. کہتے جو وہ کرے بس کر دیا کریں. اور اس سے پہلے واقعی مجھے پریشانی ہوا کرتی تھی. میں کہتا ہوں یہ کام بھی رہ گیا، وہ کام بھی رہ گیا، یہ کب ہوگا، وہ کب ہوگا، مدرسے کے اوپر چھت کب پڑے گی، یہ قالین ہے لاکھ روپے کی، یہ کب آئے گی، وہ کب ہوگا. یہ مجھے ہوتا رہتا تھا. اکاؤنٹ کے اندر کچھ، مسجد کے اندر کچھ نہیں ہے، مدرسے کا کچھ نہیں. ابھی لائٹ اگر لانی پڑے، 2-4 ہزار کی لائٹیں ہی لانی پڑے مسجد کی، جل جائے، میں کیا کروں گا. یہ مجھے ہوتی تھی پریشانی. اب نہیں ہوتی. آپ دیکھیں نا وہ عرفان القرآن اسی طرف پڑھو، اس کے اوپر ابھی چھت نہیں ہے. باقی مانسار کی مسجد ہے وہ بھی نیچے بہت سارا کام رہتا ہے، یہاں پر بھی رہتا ہے، لیکن کوئی پریشانی. کتابیں میری چھپنی ہیں، وہ ان کے لیے سرمایہ چاہیے، لیکن ابھی مجھے کچھ بھی پرواہ نہیں ہوتی. میں کہتا ہوں میرا کام ہے تو بے شک نہ ہو. اگر اللہ تعالیٰ کہے تو وہی اسباب بھی پیدا کریں گے، اور وہی انشاءاللہ تعالیٰ جو اللہ دیکھیں ابھی بھی جو کچھ ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے منظور کیا، قبول ہوا ہے تو ہوا ہے نا، ورنہ یہ بھی نہ ہوتا. تو بات اس طرح نا، جو کچھ ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوا ہے، اور تقدیر کے اندر لکھا ہوا تھا. اور آگے بھی جو کچھ ہوگا، وہ میں سوچتا ہوتا تھا نا یہ نہ ہو وہ نہ ہو. اب میں سمجھ گیا ہوں کہ جو کچھ میرے نصیب میں تھا مجھے دیکھنا پڑا ہے، اور جو کچھ آگے نصیب کے اندر ہوگا مجھے دیکھنا پڑے گا. بس آخری بات میں آپ سے یہی کرتا ہوں، پھر میں اپنی واپس میں لوگوں سے، اپنے تمام رشتہ داروں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے پڑوسیوں سے، تعلق والے لوگوں سے، سب سے میں مایوس ہوں. ہمارے دینی دعوت کے اندر یہ لوگ ہمارے، دیکھیں مجھے ذاتی طور کے اوپر کچھ برا بھلا کہہ دیں، کچھ نقصان مالی دے دیں، کوئی بات بھی نہیں ہے، میں معاف کرنے والا بندہ ہوں. لیکن میرا اصل جو دکھ ہے نا وہ یہ، وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی ایک بات میں سنتا ہوتا ہوں نا، وہ کہتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے محبت کا اظہار بھی کرتے ہو، ہاتھ بھی چومتے ہو. اس دن میں ان کا انٹرویو سن رہا تھا، ایک پرانا اچانک ہی آیا، تو وہ کہتے ہیں کہ سنا ہے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب ہاتھ ملاتے ہوئے ہاتھ چٹک دیا کرتے تھے. تو ان کے بیٹے نے کہا کہ وہ ہاتھ کی کہہ رہی ہے کیا، وہ جھوٹ موٹ کا سینے سے لگاتے ہو، صحیح کام کرتے ہو تو آؤ تنظیم کے اندر ہمارے ساتھ، ہمارے کام کے ساتھ آگے بڑھو. تو وہ یہی کہتے ہوتے ہیں، لوگ ہاتھ بھی چومتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں اور محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن جو میں دعوت دیتا ہوں اس کے اوپر کیوں توجہ نہیں کرتے. تو دیکھیں نا، مجھے بھی آپ کہیں نا ہانگ کانگ سے آپ مجھے فون کریں، برطانیہ سے کریں، قاری صاحب موبائل آپ کو کون سا چاہیے، چادر آپ کو کون سی چاہیے. زندگی کا نظام ہے، چلتا رہتا ہے. یہ میرے خیال میں میرے جو کپڑے ہیں نا، یہ دوسرا سال ہے، میں نے کبھی پوری لائف کے اندر 2 مہینے سے زیادہ کپڑے نہیں پہنے. 2 مہینے پورے ہوتے ہیں نا، میرا جوتیوں کا جوڑا ہوتا ہے کپڑوں کا، میں وہ صدقہ کر دیتا ہوں اور دوسرا لے لیتا ہوں. یہ پچھلے سال کا ہے. اسی طرح دیکھیں گرم کپڑے میری بیوی نے آج میرے لیے نکالے، میں پہنتا ہوں، کچھ بات بھی نہیں. تو یہ تو ایک نظام ہے زندگی، یہ چلتا رہتا ہے. یہ 2000 کا اگر یہاں پر میں 15000 کا بھی پہن لوں تو اسی طرح ہی. تو یہ دنیا کو گزارے، یہ چل رہا ہے. ہماری بھی کوشش یہی ہے کہ ہمارے جو دوست احباب ہیں دینی امور کے اندر، ہم جو اقامت دین کی بات کرتے ہیں، دین کی نشر و اشاعت کی بات کرتے ہیں، اس کے اندر ہمارے ممد اور معاون بنے اور ہمارے ساتھ چلیں. ورنہ ہم نے تو ہمارا چار ڈالنا ہے. دنیا کی یہ دوستیاں کیا دوستیاں ہیں؟ خدا تعالیٰ کے دین کے لیے جو دوستی نہیں ہے، میں کہتا ہوں لعنت ہے اس دوستی کے اوپر. ہماری تم سے کوئی غرض نہیں ہے، کوئی تمہارا ہم سے واسطہ نہیں ہے، کوئی خونی رشتے نہیں ہیں، کوئی نسبی رشتے نہیں ہیں، کوئی سسرالی رشتے نہیں ہیں. میرا آپ نے وہ کیا کرنا ہے؟ آپ نے میرے ساتھ کوئی انگور یا املی لگی ہوئی ہے تو مجھے کوئی کہے نا کہ قاری صاحب یہ چیز ہے آپ کے لیے، وہ چیز ہے، مجھے اس سے کوئی محبت بھی نہیں ہے. آپ مجھے بے شک تحفے بیچتے رہیں، کپڑے بیچتے رہیں، موبائل بیچتے رہیں، مجھے کوئی خوشی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ تحفے دینے سے محبت بڑھتی ہے. میں دیتا بھی ہوتا ہوں، اپنی جو میری توفیق ہوتی ہے میں اس کے مطابق تقسیم کرتا بھی ہوتا ہوں. اور مجھے بھی اپنے دوست احباب بہن بھائی بیچتے بھی رہتے ہیں. کہیں سے کن لوگوں کو میں جانتا بھی نہیں ہوں، وہ بھی بیچتے رہتے ہیں. لیکن مجھے اس بات سے خوشی کوئی بھی نہیں ہے. قبول میں کرتا ہوں، دعوت بھی قبول کرتا ہوں. کئی لوگ ہیں جانے کے لیے دل نہیں کرتا، چلا جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ کو حکم ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے کہ مسلمان کے اوپر جو حقوق ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب وہ دعوت دیں تو اس کی دعوت کو قبول کریں.
لیکن مجھے حقیقی خوشی باقی جو میرے دوست احباب ہیں نا، یعنی رشتہ دار یا یہ جن کا میں نے ذکر کیا، یہ تو کھوٹے سکے ہیں، اور کھوٹے سکے سے خریدا کچھ بھی نہیں جاتا، وہ جیب کے اندر ایک بوجھ ہوتے ہیں، جس طرح قائد اعظم صاحب نے فرمایا تھا کہ میری جیب کے اندر کھوٹے سکے ہیں، یہ کھوٹے سکے ہیں سارے، ان کی مجھے ضرورت بھی نہیں، اور میں دوبارہ کہتا ہوں کہ میرے جنازے کو بھی آپ نے نہیں آنا ہے۔ باقی جو ہمارے مسلک کے لوگ ہیں تو انہوں نے بھی بخیلی کا ہی مظاہرہ کیا ہے، تعصب کا ہی مظاہرہ کیا ہے، ہم نے ان کو کوئی نقصان نہیں دیا، کوئی خلاف نہیں بولے، کوئی کسی تنظیم کے خلاف ہم نہیں بولے، ہم نے ان کے ساتھ جو ہماری وہ اخلاقی ایک ذمہ داری تھی اس کو ہم نے پورا کی ہے۔ لیکن ان لوگوں نے بھی ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ آج بھی میں 50 سے زائد مسجدوں کے نام میں تمہیں بتا سکتا ہوں جہاں پر میں جا کے 2 نفل نہیں پڑھ سکتا، جمعہ نہیں پڑھ سکتا۔ یہ ذاتی جاگیریں ان لوگوں نے بنا لی ہیں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ وہ کون ہے، کتنا برا ہے وہ شخص کہ جو اللہ تعالیٰ کے گھروں کے اندر اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روکتے ہیں۔ یہ تو بات کی بات ہے نا کہ اذن عام کس کو کہتے ہیں، جمعہ شریف کی جو اشارت ہے، یہ تو کبھی پھر انشاءاللہ تعالیٰ جن لوگوں نے مسجدوں کی جاگیر بنائے ہوئے ہیں نا ان کے اوپر تو انشاءاللہ میں پھر کبھی آؤں گا، ابھی تو وقت نہیں ہے۔ تو یہ مسلک کے جو لوگ تھے یہ بھی اسی طرح تعصب کا شکار ہوگا، اور وہ بھی کیا، تو چلو ان کے اوپر تو اتنا گلہ ہی نہیں ہے۔ آج سے 12 سال پہلے میری حیثیت متنازع ہو چکی تھی، کچھ باتیں تھیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، اور دوسری تھی چوتھی باتیں 2-4 اور بھی تھیں جن کا میں اظہار کئی دفعہ کر چکا ہوں، تو ان سے مجھے گلہ بھی نہیں، اور گلہ کسی سے بھی نہیں ہے۔ بہرحال جو کچھ آپ نے جتنا پوچھا اتنا میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ پھر میں اپنا جملہ دہراتا ہوں کہ میں مایوس کبھی نہیں ہوں گا، اپنا جو میرا کام ہے انشاءاللہ زندگی باقی رہی ہے کام ہر صورت جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ میری جو ڈیوٹی ہے یہ ڈیوٹی جاری رہے گی، قبول کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی۔ باقی جو 2-4 مخلص میری بہنیں ہیں، میرے بھائی ہیں، کچھ برطانیہ کے اندر ہے، کوئی ہانگ کانگ کے اندر ہے، وہ ہمارے ساتھ مخلص ہے، میں ان کے لیے دعا گو ہوں 24 گھنٹے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس آپ کو آباد رکھے، آپ کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ جو کام آپ کرتے ہیں، جس مشن کے اندر آپ ہمارا ساتھ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔